ویڈنسڈے کو آپ بات کر رہے تھے شیخ بلال صاحب سے، ہاں وہ آپ نے بخاری شریف اور مسلم شریف کو کے حوالے دے کے 7 حروف کی بات کی تھی جی سر، کہ جی قرآن پاک جو ہے 7 حروف میں نازل ہوا ہے، تو سر ایسی کوئی روایت مذہب حقہ میں بھی ہے؟ نہیں، روایت مذہب حقہ میں روایت اس کے برعکس ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ ہے کہ قرآن صرف ایک کلمات کے ساتھ نازل ہوا ہے. جی جی میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2. جی یہاں پر جی یہ جی حدیث ہے صفحہ نمبر 660 میں 630 میں جی 630 میں. یہاں پہ جی جی زرارہ روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے، ان القرآن واحد نزل من عند واحد. قرآن ایک ہے، جیسے اللہ واحد ہے قرآن بھی واحد ہے. ولیکن جی بے شک الاختلاف یجیء من قبل الرواہ. اختلاف اگر قرآن میں ہے یہ راویوں کی وجہ سے، جن لوگوں نے قرآن کو روایت کیا ہے انہوں نے اس میں آگے پیچھے الفاظ آگے پیچھے کیا. وَإِلَّا قرآن جو ہے قرآن ایک ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کی، ان الناس یقولون، مسلمان کہتے ہیں، ان القرآن نزل على 7 احرف. قرآن 7 کے 7 مختلف کلمات ہیں. قرآن 7 مختلف عبارات کے ساتھ نازل ہوئی ہے پوری قرآن. تو فرمایا کہ کذبوا اعداء اللہ، یہ اللہ یہ کافر ہیں، یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، یہ خدا کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. وَلَكِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِّنْ عِنْدَ الْوَاحِدِ. قرآن کی عبارت ایک ہی ہے، جو اللہ نے نازل کی ہے اس کی عبارت ایک ہی ہے. اللہ واحد، قرآن واحد، 7 احرف نہیں ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ البتہ بعض روایات میں ہے کہ قرآن کے 7 پردے ہیں، قرآن کے 7 بواطن ہیں. وہ اور بات ہے، وہ عبارات کی بات نہیں ہو رہی، وہ قرآن کے علوم کی بات ہو رہی ہیں. بھلے قرآن کے علوم کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، مثلا یہ کتاب بصائر الدرجات ہے فی فضائل آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، تالیف الشیخ المحدث ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن فروخ الصفار القمی رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ نمبر 196 میں یہ حدیث نمبر 8 ملاحظہ فرمائیے. عن زرارہ قال تفسیر القرآن على 7 احرف منه ما كان ومنه ما لم يكن. قرآن کا جو باطن ہے اس کے 7 منازل ہیں، 7 پردے ہیں قرآن کے بلے یہ مختلف تفاسیر ہیں. ایک آیت مختلف باتوں پہ دلالت کر سکتی ہے، لیکن اب وہ کہاں سے ہمیں معلوم ہوگا؟ بشرط کہ وہ منصوص ہو اللہ کی جانب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے مختلف اسرار ہیں قرآن کے. اچھا، منہ ما کان ومنہ ما لم یکن بعد ذالک تعرف الائمہ. قرآن نے جو باتیں کہی ہیں بعض اس میں سے واقع ہوئی ہیں، بعض واقع نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہمیں ائمہ کو علم ہے کہ وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو قرآن کے تفسیر کے 7 مراحل ہیں. یہ کتاب تفسیر عیاشی رحمت اللہ علیہ جزء اول یہاں پر بھی ہے، ان القرآن نزلت على 7 احرف وادنى ما للامام ان يفتي على 7 وجوه. ثم قال هذا عطاؤنا فمن او امسك بغیر حساب. یہ بھی اس آیت میں جو حدیث میں جو ہے وہ قرآن کی باطن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی تعویل کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی کہ وہ اسرار کی بات ہو رہی ہے. قرآن کے بطون ہیں، قرآن کے میں پردے ہیں، اس قرآن کے اسرار ہیں، 7 مراحل ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، ایک اور روایت ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ مخالفین کے طرق سے ہے. وہ یہ کتاب خصال میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، نزل القرآن علی 7 احرف. یہاں پر احمد ابن ہلال، یہ احمد ابن ہلال جو ایک ملعون شخص ہے، اس کو امام زمانہ علیہ السلام نے لعنت کی ہے. اس نے عیسیٰ بن عبداللہ الہاشمی سے روایت کی. عیسیٰ بن عبداللہ الہاشمی یہ عیسیٰ بن عبداللہ ابن عباس کے اولاد میں سے، عبداللہ ابن عباس کے اولاد میں سے. اس نے اپنے آبا سے یعنی بنی عباس سے
عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بھلے قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی. تو یہ مخالفین کے ایک حدیث عبداللہ ابن عباس کے توسط سے ہمارے کتب میں آئی ہے، اور اس کو روایت بھی جس شخص نے کی ہے وہ ایک ملعون آدمی ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اس کو لعنت کی. اس کا نام ہے احمد ابن ہلال عبرتائی، اس کو توقیع شریف میں لعنت کیا. تو یہ ہے کہ ہمارے کتب میں قرآن واحد ہے، بلے قرآن کا جو باطن ہے اس کے متعدد پردے ہیں. جی ہاں، اور مزید بولیں. جی سر قبلہ ایک عالم صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ علیہ کی رحمت کرے، پاکستان سے، علامہ ظفر پاس تونسوی صاحب. ہاں تونسوی صاحب، خدا رحمت. تونسوی صاحب نے سر ایک سپیچ میں بتایا تھا کہ یہ جو 7 حروف ہیں نا، یہ حروف ابجد کی طرف اشارہ کیا تھا. نہیں، یہ جو 7 حروف ہیں نا، جو شیعہ جو مخالفین کے احادیث ہیں نا، مخالفین کی جو احادیث ہیں، یہ حروف ابجد کی طرف بالکل اشارہ نہیں ہے. یہ ایک فراڈ ہے، بالکل ایک فراڈ ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت ایک فراڈ بچایا تھا صحابہ نے، خلفاء نے، کہ کیونکہ ان کے پاس پورا قرآن نہیں تھا، تو لوگوں کو تو پتہ تھا کہ قرآن میں تو ایسے آیات ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں. تو وہ یہی فراڈ شروع کیا تھا کہ قرآن کے تو 7 مختلف اشکال ہیں، قرآن کے 7 مختلف اشکال ہیں، تم جو بھی پڑھو صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں کہ قرآن کے 7 حروف ہیں، تاکہ تونسوی صاحب اس کو حروف ہے وہ ابجد بنا دے. ٹھیک ہے نا، یہ حروف ابجد و ابجد کچھ بھی نہیں ہے. میں نے یہی پوچھنا تھا کہ کہیں حروف ابجد کا تو ذکر نہیں ہے نا ہماری کتب میں. یہ حروف ابجد اور چیز ہے بھائی، اس کا تعلق ہی نہیں حروف ابجد سے. میں نے مخالفین کی کتابیں پڑھی، انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ یہ حروف ابجد سے ہے، اس سے مراد. نہیں، میں مخالفین کی بات ہی نہیں سر، میں نے مخالفین کی بات نہیں کی ہے. میں صرف میرا سوال یہ تھا. دیکھیں، علم العادات جو ہے، علم العادات ایک علم ہے، علم اعداد ایک علم ہے. علم قرآن، یہ علم اعداد حق ہے، لیکن ہم اس کو نہیں جانتے، یہ اسرار میں سے ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اہل بیت علیہم السلام اس کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، علم جفر بھی اسی پہ چلتا ہے، علم اعداد پہ چلتا ہے. لیکن یہ اس کا قرآن، بس قرآن ایک ہی حرف پہ نازل ہوا ہے، قرآن کا ایک ہی شکل ہے، ایک ہی متن ہے، اس کے مختلف متون نہیں ہے. ختم بات. نہیں، وہ تو معاذ اللہ وہ تو کفر کرنے والی بات ہے نا. اگر بندہ سمجھے اس کو کہ یہ دوسرا متن بھی کوئی اس کا ہو سکتا ہے، یہ اسی لحاظ سے ساری یہ موجود ہے نا کہ اس میں دیکھیں نا کہ اگر حروف کی طرف ذرا سا بندہ دھیان دے تو ایک چیز جب جھوٹ ہے نا، اگر ایک چیز اساسی سے جھوٹ ہے تو وہ آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ پھر وہ ابجد ہے؟ جب ہے ہی نہیں تو ابجد کیسے ہوگا؟ ابجد کی طرف